ایک نریٹو یہ سامنے آ رہا ہے کہ ابھی چین کی ثالثی میں حماس اور الفتح گروپ کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے، مصالحت کی، اتحاد کی، اور دونوں ایک ہو رہے ہیں، اور جو چارٹر آف الائنس سامنے آیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ تو کچھ لوگ اس سے زاویے سے سوچ رہے ہیں کہ ایران کو بھی برداشت نہیں ہے کہ حماس اور فتح ایک ہو جائے، اسرائیل کے لیے بھی یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ دونوں ایک ہو جائے، کیونکہ اب تک یا ان کے کہنے پر ہی دونوں میں انتشار ہوا تھا 2005 میں، اور غزہ الگ ہو گیا، حماس الگ، الفتح الگ، ایک جو ملک پہلے سے تقسیم تھا وہ مزید کئی حصوں میں بٹ گیا۔ تو چین کی طرف سے جو باضابطہ کوشش ہوئی، اور اسماعیل ہانیہ کی بھی لوگ تعریف کرتے رہے کہ انہوں نے لچک دکھایا اپنے رویے میں، ثالثی کے لیے تیار ہوئے، سیز فائر کے لیے بھی لگاتار کوشش کر رہے تھے۔ تو ان سب چیزوں کا کیا نتیجہ ہے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا اسرائیل نے، یا جو کچھ ہوا؟ دیکھیں، اسماعیل ہنیہ اس اعتبار سے بھی جینیس شخص تھے، اصولی موقف پر ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ مختلف مکاتب فکر کے لیے ان کے دروازے کھلے رہتے تھے۔ گفتگو کرنے کے سب سے اعلیٰ ماہر اور سفارتکاری کے شاندار تجربہ کار شخص تھے۔ وہ اپنے موقف کو اپنے مخالفوں کے سامنے بھی بڑے نرم لہجے میں لیکن بہت مضبوط اور مدلل انداز سے رکھتے تھے، کسی سے ملاقات سے انکار نہیں کرتے تھے۔ آپ مصر کی سیسی حکومت کا رویہ دیکھیں، مصر کی سیسی حکومت سر سے پیر تک اس حماس کے خلاف ہے اور اسرائیل کی حامی ہے، اسرائیل کی حلیف ہے۔ اس کے باوجود جب ضرورت پڑتی تھی حماس کے قائدین اسماعیل ہنیہ کی قیادت میں قاہرہ کا دورہ کرتے تھے، مصری حکام سے رابطہ کرتے تھے، مصر کی ثالثی کو قبول کرتے تھے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے مصر کی ثالثی میں گفتگو ہوئی ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان، تو جب وہ اسرائیل سے گفتگو کرتے تھے تو الفتح سے گفتگو کیوں نہیں کریں گے؟ ان کا ایک خاص لفظ بولتے تھے، المصالحۃ الوطنیہ، کہ نیشنل جو انٹیگریشن ہے، قومی سطح پر، فلسطین کی سطح پر جو ہمارے الگ الگ گروپ ہیں وہ سب متحد ہوں، اور متحد ہو کر فلسطین کی آزادی کی کوشش کریں اور دفاع کریں سرحدوں کا، اور مسجد اقصیٰ کی واپسی کی جدوجہد میں شریک ہوں، یا اس کی حفاظت اور دفاع کی کوششوں میں شریک ہوں۔ تو ایک بہترین ڈپلومیٹک رہنما بھی تھے، بہترین ڈپلومیٹ بھی تھے، اور مرد مومن تھے، حافظ قرآن تھے، تراویح میں پورا قرآن خود سناتے تھے۔ وہ بہت جامع شخصیت تھی، یعنی ویڈیو کچھ وائرل ہوئی ان کی تلاوت کی، کافی شاندار لب و لہجہ ہے ان کی تلاوت کا۔ قائد کو ہونا چاہیے دین اور دنیا کا جامع، ایک آخری درجے کی جامعیت کا دور حاضر میں وہ ایک نمونہ تھے۔